حسین مصباح الہدیٰ وسکینۃ النجات صلوات پڑھیں محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد ہدایت لے کر فرش رضا پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ مسلسل دعوت جاذبہ حسینی اور حکومت الہی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ فرش ادا ذکر ابا عبداللہ حسین اور واقع کربلا، یہ مت سمجھنا کہ یہ صرف ایک واقعہ ہے، ایک حادثہ ہے، اور ایک ایسا حادثہ جس میں بہت ظلم ہوا اور ہم صرف مجلس حسین میں آ کے اس واقعے کو یاد کرتے ہیں۔ تو اگر آپ تاریخ اٹھائیں گے تو آپ کو بہت سارے واقعات ملیں گے، بہت سارے مظالم ملیں گے، لیکن کسی کے ظلم کو بھی اس طرح یاد نہیں کیا جاتا جس طرح کربلا کے مظالم کو یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ میں بڑی بڑی شخصیات رہتی ہیں، ہر ملک کی اپنی کوئی نہ کوئی قومی شخصیت ہے، کوئی بڑی نہ بڑی
بڑے نامور افراد ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ کسی بھی شخصیت کو اس طرح یاد کیا جائے جس طرح امام حسین کو یاد کیا جاتا ہے۔ امام بھی بہت ہیں، 12 امام ہیں، لیکن کسی بھی امام کا ذکر اس طرح نہیں ہوتا کہ 2 مہینے اور اس طرح سے ذکر شایان شان جس طرح امام حسین کا منایا جاتا ہے۔ دوسرے ائمہ کی ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں ذکر منانے کی، لیکن خدا نے جو ذکر حسین میں لوگوں کے دلوں میں ایک خاص حرارت رکھی ہے کہ کسی اور کے ذکر میں اتنی حرارت نہیں رکھی، اور اس کا ثبوت خود ائمہ کا امام حسین کے ذکر میں شریک ہونا ہے کہ آپ نہیں سنیں گے کسی امام نے کسی اور امام کا غم اس طرح منایا جس طرح ابا عبداللہ حسین کا منایا ہے۔ امام رضا سے ملتا ہے، امام اتار دیتے تھے محرم کو نہیں آتے، امام موسیٰ کاظم سے ملتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم محرم کو چاند کو دیکھ کے نہیں مناتے تھے، موسیٰ کاظم کے چہرے کے غم کو دیکھ کے سمجھ آتے تھے کہ ماہ محرم شروع ہو چکا ہے۔ جس طرح سے بیویوں نے، جس طرح سے ہر امام نے اپنی وقت شہادت میں امام حسین کو یاد کیا ہے کہ زہر مل رہا ہے، خود بھی پیاسے ہیں، عالم تکلیف میں ہیں، لیکن یہ کہتے تھے لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کہ کسی کا دن اس دن کا مقابلہ نہیں کر سکتا جیسی مصیبت آپ پر آئی ہے ابا عبداللہ حسین۔ تو ہمیں حسین، حالانکہ جناب حمزہ کے لیے بھی آپ سنتے ہیں سید الشہداء ہیں، وہ ابتدا کے سید الشہداء ہیں، انتہا کے جو سید الشہداء ہیں بابا عبداللہ حسین ہیں۔ تو خدا نے ذکر حسین میں جو جاذبیت رکھی، جو کشش رکھی، اس کی خاص خصوصیت ہے۔ کسی کی قبر کا اتنا ثواب نہیں جتنا قبر حسین بن علی کا ثواب، یعنی عجیب روایات ہیں۔ امام ہادی خود امام ہیں، لیکن اپنے صحابی کو پیسے دیتے ہیں کہ یہ پیسے لو، مولا بیمار ہو گئے، صحابی کو پیسے دیے کہ پیسے لو، میرے جد حسین کی زیارت پہ جاؤ اور تحت قبۃ الحسین، حسین کے قبے کے نیچے کھڑے ہو کر مجھ ہادی کے لیے دعا کرنا کہ خدا حسین کے صدقے میں مجھے کیا دے، شفا عطا فرمائے۔ ایک طرح سے مومنین کو ٹریننگ بھی ہے کہ جب تمہاری زندگیوں میں مصیبتیں آئیں تو کس کے در پہ جانا؟ ابا عبداللہ حسین کے در پہ جانا۔ تو یہی آپ کو علماء کی سیرت کی ہے۔ آیت اللہ بہجت کے وکیلس بھی یوٹیوب پر موجود ہیں۔ کوئی مومن کہتا تھا میں کربلا جا رہا ہوں، فوراً جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے، چند ہزار تومان اسے دیتے تھے، کہتے تھے میری طرف سے روضہ حسین پہ نظر و نیاز کر دینا۔ تو خدا نے جو خصوصیت امام حسین میں رکھی، امیر المؤمنین کو آپ علم سے جانتے ہیں، باب مدینۃ العلم، یا خود لقب امیر المؤمنین جو مخصوص ہے جس کے لیے علی بن ابی طالب کے لیے۔ کیا ایسا نہیں کہ دوسرا امام امیر المؤمنین نہیں تھا، لیکن لوگ جاتے تھے چھوٹے امام کو کہتے تھے السلام علیکم یا امیر المؤمنین، امام فرماتے تھے جس بھی لقب سے بلانا ہے بلاؤ، لیکن ہمیں امیر المؤمنین نہ کہا کرو، کیونکہ یہ لقب مخصوص ہے ہمارے جد علی بن ابی طالب۔ اب کیوں ذکر ابا عبداللہ حسین ہے؟ کیونکہ خدا نے اس ذکر کے اندر جاذبیت رکھی، خاص ہدف اور مقصد کے لیے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا 11 اماموں کے بعد اب لوگوں کی ہدایت کون کرے گا۔ کیا آپ دیکھتے ہیں 400 سال شیعوں کا جو زمانہ گزرا ہے وہ اخباریت کا زمانہ ہے، مطلب صرف 400 سال میں علماء نے اخبار اہل بیت کو جمع کیا ہے، اسی میں لگے ہوئے تھے کہیں معصومین کے حدیث ضائع نہ ہو گئے۔ ان کو یہی ٹینشن تھی کہ کلام معصوم کو ہم کچھ بھی کر کے جمع کریں، اب اس میں کچھ بھی ملا نہیں، وہ ضعیف تھا، وہ قوی تھا، وہ کچھ بھی تھا، پہلے صرف ان کا کام یہ رہا کہ ہم احادیث کو کیا کریں، جمع کریں، ذخیرہ جمع ہو جائے، چھاٹی کا کام بعد والوں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ آپ بہار بنوار دیکھتے ہیں کتنی احادیث ہیں، احادیث قوی بھی ہیں، احادیث ضعیف بھی ہیں۔ پھر 200 سال اصولیین کا زمانہ شروع ہوا، یعنی پہلے اخبار اہل بیت، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں جب اخبار کو جمع کر دیا تو انہوں نے پھر احادیث میں ابواب بنانا شروع کر دیے، یعنی ابواب کا زمانہ، مثلاً باب طہارت، مثلاً باب جہاد، مثلاً باب صلاۃ، مثلاً باب حج، ابواب بنائے۔ اب احادیث کی ٹاپک وائز انہوں نے حدیثوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ جب ان کے اہل سنت کے ساتھ اقرار شروع ہو گئی،
کیونکہ شیعہ کی بھی اپنی فقہ تھی، اب اہل سنت کے بھائیوں کی بھی اپنی فقہ تھی. اب جب